السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کے لیے بیان لے کر آیا ہے۔ اس بیان کو فرما رہے ہیں مولانا قاری حنیف صاحب۔ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں ہمارے چینل کو۔ دوستو آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2-3 حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اس آیت کی تشریح اور حدیث پاک کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ محفل، یہ مجلس ایک شادی کے سلسلے میں، اسی کی تقریب سعید کے سلسلے میں منعقد کی گئی.
بہت اچھی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے کسی شادی کی ابتدا کی جائے۔ اگر ہر آدمی یوں کرنے کی کوشش کرے تو لوگوں کے دماغ درست ہو جائیں گے، مگر وقت لگے گا۔ لوگ گانے بجانے کے عادی ہو گئے، فسق و فجور کی زندگی میں اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے۔ نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے۔ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹرس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری گندولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ اس لیے کہتا کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گی اے ستم گر تیری ہستی ایک دن۔ بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خداوند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا
के देख लिया। खुदा की कसम मैं चौबारे पे खड़ी थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे मेरा सामान लेकर, मेरी आंखों ने देखा बादल ने छांव कर ली थी। बादलों ने छांव की, मेरी आंखों के सामने सूरज की तपिश ज्यादा थी, हुजूर के सर पे आकर बादलों ने छांव की। और लोगों, मैं तो उनके बादलों के छांव में आना चाहती हूँ। मैं गरीब बेशक है, वो यतीम है, लावारिस है, उनका कोई नहीं, मैं अपने आप को उनके कदमों पे निसार करना चाहती हूँ। चुनांचे तैयारी हुई। हुजूर ने फरमाया मैं क्या तैयारी करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब के ये अल्फाज हैं, और लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। आज इस किस्म की शादी करके तो देखे कोई। तुम खामोश होकर बैठो या नीचे उतर जाओ यहाँ से। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में तनतनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है। उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया। हजरत खदीजा और फिर कमाल ये कि अल्लाह पाक ने उसी माई के पेट से औलाद दी जिसकी उम्र हुजूर से दुगनी थी। आज तो अगर थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए लड़की की, फिर तो लोग फित्ता लेकर के आते हैं कि मियां नाप के देखो पहले कितनी बड़ी है। कौन ज़ुल्म करता है, कौन गुमान करता है। पिछले साल मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कारी साहब एक दुआ कर दे। मैंने कहा कि पहले तो लड़की का रिश्ता मांगने के लिए काफी लोग आते थे, हमें होश ना आया, अब उम्र कुछ ज्यादा हो गई, अब कोई मांगता ही नहीं। मैंने कहा दरिया चनाब में धक्का दे दो, अब लेगा कोई नहीं। पता चला शराफत बड़ी चीज है, तहारत बड़ी चीज है। ये उम्र का भी मसला जो है ये देखने आजकल अगर से देखना पड़ता है, लेकिन इसकी मुनासबत कोई नहीं। अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो तो हुजूर के अमल ने पहले यूं तरदीद कर दी, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 42 बरस है और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 बरस है। हुजूर के अमल ने इस बात को भी तोड़ दिया कि अगर लड़के की ज्यादा उम्र हो जाए तो कोई बात नहीं, सुन्नत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक्त 9 बरस है जब रुखसती हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ में हयात और जिंदगी में सैयदा आयशा सिद्दीका ने 18 बरस गुजारे। तो मैं अर्ज कर रहा था सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो बच्चियों का तमाम देखभाल, निगरानी और सारा एहतमाम हुजूर के गले में आ पड़ा। आप बड़े परेशान हुए।
غرض کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میرے نبی ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ آج کل تو لڑکی جو کپڑا جو جہیز لے کر آئے ایک ایک چیز پہ اصل تو گھر والے انشاءاللہ نام لکھ کر بھیجتے ہیں، پہلے سے ہی ہر چیز پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور نام نہ بھی لکھا ہو اس کی نظروں میں ہے، مجال ہے کوئی اگلے گھر کا آدمی اس کی لائی ہوئی چیز کو ہاتھ تو لگا کے دیکھے، میاں تم کون ہوتے ہو میں لائی ہوں۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، او مردوں، اے عورتوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں ڈریں، کن حالات میں ڈریں، کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیکھتے۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں
ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، أَعْجَبَتْكُمْ قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے، میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں، میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا حالی پانی پتی کی قبر بھی وہیں اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہیں۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا۔ فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا، لے آئے۔ اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ واپس جانے لگے۔ شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگ
شاہ بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں، جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی، تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں گولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی۔ بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی، تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے، عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو۔ اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ مڈل سکول بھی ہے، یہ میٹرک سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، کتب اور ابدال بے نیاز نہیں۔ اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے۔ اور لوگوں، اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا۔ نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا۔ اب عقل پکڑو یا مت مار لو، وہ تمہاری مرضی۔ بے شک۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ او لوگوں، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی، صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض پہ، ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقوی، پرہیزگاری، عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کے حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک حکمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقید میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی تھی، کراچی والوں تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی۔
کیا کہنے تمہاری سبیتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اس نے کہا عیب یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی۔ اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو، کوئی قرآن سنو۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی۔ سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے۔ کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہو گئی۔ کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی۔ ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خداوند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے، ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ آباد سے بارات لے کر کے چلی، اور ایک بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخو پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 13 آدمی موقع پہ مر گئے۔ دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے۔ لاہور کے جس محلے میں دلہن آنا تھا، ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، سجا رکھا ہے، یہاں مشہری بچھائی ہے، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں فریج رکھا جائے گا، یہاں پنکھے رکھے جائیں گے، یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے۔ خود قسم انتظار ہے سامان کا، اور کچھ دیر کے بعد 7 آدمیوں کے چھیچڑوں اور گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں بن کے آئی۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے، ڈرتے نہیں۔ ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ نے اپنی بچی کی شادی کا پروگرام بنایا، تو برات بھی بہت بڑی آنی تھی، بڑے گاجے ہو رہے تھے اور بڑا تھیٹر تماشا کھانا پکانا۔ اچانک ٹیلی فون کہ شور کوٹ کے پاس ٹکر ہو گئی، ساری کار ختم ہو گئی، جس میں لڑکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کسے معلوم صبح کیا ہو جائے گا اور شام کو کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو جائے گا، کون جانتا ہے۔ یہ تو آج ہم بدنصیب لوگ ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں، اور پھال کھولنے والوں پر یقین کر لیتی عورتیں بھی اور مرد بھی۔ ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں، ساری عمر قرآن پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا، رسول کو علم نہیں، وقت کو علم نہیں، اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں، جس پر یقین کیا جاتا ہے۔ ہم ہیں مسلمان۔ ایک مرتبہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا۔ بڑے لوگ کھڑے تھے، اچھے خاصے بڑے لوگ،
किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिलेगी, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबूजी अकड़ जाते थे, क्या करना बस तू क्यों जी गवर्नर से कम तो नहीं होगा ना। और एक को वो लकीरें देख के कहने लगा कि तुम्हारी बहुत फर्स्ट लेडी के साथ शादी होगी। वो तो बहुत ही चौड़ा हो गया। उसने कहा क्या बात है। और लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखे तकदीर बताने वाला तू ऐसा है। वो मजमे में से आगे को निकलकर मैंने भी आगे हाथ कर दिया। मैंने कहा साईं जी जरा देखियो मेरी तकदीर शादी है कि नहीं। और बदबख्त ने अच्छी तरह देखी भी नहीं। मेरा हाथ झटक करके कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होती। और मैं कहा खोते तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। कैसे मालूम हो गया कि शादी नहीं होनी। अलबत्ता अगर तू दूसरी शादी के बारे में कहता है तो बात और है। उसका खेल खत्म हो गया। गलत चीज गलत अकीद की तरफ बहुत जल्दी लोग भाग जाते हैं। सही बात की तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों 23 बरस कुरान सुनाया, फरमान बताया, सहाबा किराम का लश्कर तैयार किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे ट्यूब के जाओ मुसलमान कहलाते हुए आज न नबी की सूरत है, न नबी की सीरत है, न नबी की सुन्नत है, न नबी का तरीका है। अरे आज तक किसी औरत ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें फातिमतुल ज़हरा का लिबास तो बताओ। आज तक किसी माई ने हमसे ये नहीं पूछा खदीजा का लिबास बताओ। कोई माँ बहन आज तक ये पूछ नहीं आई ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास बताओ, उम्मे हबीबा का लिबास बताओ, उम्मे सलमा का लिबास बताओ, रुक़ैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का लिबास बताओ। कौन पूछे, करना हो तो पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। शादियां हुजूर से पूछ के करते हैं। खुदा की कसम वो शादियां कितनी मुतबर्रक होंगी, कितनी बरकत वाली होंगी जिनमें हुजूर निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, नादार है, शक्ल का भी ऐसा ही है।